حشر نشر ہو جائے، لیکن اسے پتہ ہے یہ میرے مالک کا بیٹا ہے جو مجھے روٹی کھلاتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس کو مارے جا رہا ہے، وہ ٹوں 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 کرتا ہے اور اٹھتا بھی نہیں، ہور مار ہور مار ہور مار، تیرے پیو دی روٹی کھا دی ہے، میں وفا کر کے وکھا دے ساں۔ تمہارے نبی نے احد میں دانت توڑائے، تم نے کہا شراباں پیو نبی بشکے سے، بجائے اس کے کہ تم جھکتے اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تم نے کہا بچیاں نو سود نہ کھواویے، حرام نہ کھواویے، رشوت دا پیسہ نہ کھواویے، تے بچیاں نو پالیے کتھوں؟ یہ الٹی چال کیوں چل گیا زمانہ؟ محسن کے آگے تو لوگ سر جھکاتے ہیں، محسن کے آگے تو لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ فقیر عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھی تھے، ایک نامی گرامی وہاں کا اجرتی قاتل پکڑا گیا تو فقیر صاحب بڑے آدمی تھے، وہاں کے تھانوں پنچایتوں میں جاتے تھے، تو وہ اس سے کہیں ملے، وہ کہنے لگا فقیر صاحب میرا توڑو تے احسان ہے، میری جان چھڑاؤ۔ کہنے لگا بھائی تو قاتل میں تیری کیا جان چھڑاؤں؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل کرنے کے مجھے پیسے ملے تھے، تو جب وہ گزرے ہیں تو آپ بھی ساتھ تھے، جب میں نے اٹھایا ہے کلاشنکوف کو تو میں نے آپ کو دیکھا تو میری کلاشنکوف نیچے چلی گئی، کیونکہ میں نے آپ کے ڈیرے پر 2 دن بیٹھ کے روٹی کھائی تھی، تو میں نے کہا میں نے اس بندے کا نمک کھایا ہے، میرا وار اس پہ نہیں چلے گا۔ یہ تو ایک پتھر دل انسان، ایک ظالم وحشی جو پیسے لے کر کسی کی زندگی کے چراغ بجھا دے، اس کے اندر اتنی غیرت آ گئی۔ ایک کتا جس کو تم کہتے ہو پلیت کتا، جس کو گالی دینی ہو اس کو کہتے ہو کتا انسان، کبھی اس کی وفا دیکھی ہے؟ گھر کے پالتو کتے کو روٹی کھاتے بلاؤ تو روٹی چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، آقا حکم کرو، باقی روٹی پیچھے کھا لے ساں۔ تم تاش کھیلتے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو۔ تو وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ میرے نبی نے جو آنسو بہائے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں، میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے، ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، 4 پائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ آئے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے 4 پائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو 2 جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جا، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹنگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے، جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔
تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑے سے تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا ایندے تمہیں ود گئے ہو بھوکی مر گئی ہمارا گھر نہیں چھوڑا ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا نوکروں کی ہی پرواہ لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں عشق و محبت تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو اس کے زخم تو دیکھو طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پر اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے بجلیاں راکھ کر دیتی زمین دھنسا دیتی ہوائیں اڑاتی اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے چشمے تصور میں دیکھو تو صحیح پتھر کھا کھا گرتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر بھاگتے تھے پھر گرتے تھے اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں 2 دفعہ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا سفید داڑھی ابراہیم جس کا نام ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور آگے 8 سال کا بچہ یا 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے کیا خیال ہے آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو جلدی کرو بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے